نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مومن کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے جو خاص فیچرز ہیں، ان پہ بات کریں گے سورۃ الفرقان کی روشنی میں۔ آپ کے پاس قرآن پاک ہے نا اس وقت؟ سب سے پہلے تو آیت نور نکالیے 18ویں سپارے میں سورۃ النور میں اسی سے بات شروع کروں گی۔ پھر آیت 35 پڑھیں ذرا، اس کو سب مل کے پڑھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جو زمین و آسمان کا نور ہے، جس کا نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، جس کے نور کی وجہ سے یہ ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جس نے ہماری نگاہوں کو نور بخشا اور ہم یہ سب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے، جس کے نور ایمان سے ہمارے دل منور ہوئے اور ہم پر اس کائنات کے حقائق کھلے، ہماری نگاہ بدلی۔ اب ہمیں ہر چیز کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، پہاڑ کو دیکھ کر بھی رب یاد آتا ہے، پانی کو دیکھ کر بھی رب یاد آتا ہے، سبزے کو دیکھ کر بھی رب یاد آتا ہے، سورج کو دیکھ کر بھی رب یاد آتا ہے۔ یہ عمل اسی وقت ہوتا ہے جب نور علی نور ہوتا ہے۔ ایمان کے نور میں علم کا نور شامل ہو جاتا ہے، فطرت کے نور میں وحی الہی کا نور شامل ہوتا ہے، نور علی نور۔ اس کو ایک اور اگزامپل سے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ہماری نگاہ کا نور ہے نا، یہ اسی وقت کام کرتا ہے جب باہر بھی نور ہو، ہے نا۔ اگر سورج غروب ہو جائے تو چاہے ہماری آنکھیں دیکھتی ہوں کچھ نظر نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ تو یہ نور علی نور ہو گیا نا۔ تو جب تک نور علی نور نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اگر آنکھ کا نور اپنی جگہ رہے اور کائنات کا نور اپنی جگہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی اپنی آنکھوں میں نور نہ ہو، چاہے دھوپ سر پہ ہو، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ اچھا، اسی طرح اگر آنکھوں میں نور ہم، اگر سورج نہیں نکلا پھر نہیں بنتی نا بات۔ تو نور علی نور، نور کے ساتھ نور، اس کا ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی نائس انسان ہوں، جب تک قرآن کا نور آپ پہ نہیں پڑتا آپ کی خیر نہیں پھوٹتی۔ نور علی نور، اچھی فطرت پر اچھی بات، جب ان دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز روشن ہونے لگتی ہے، آس پاس بھی روشن ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان اس نور بصیرت میں دیکھتا ہے جو اس کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ میں اور ایک عام انسان میں کیا فرق ہے؟
بہت بڑا فرق ہے. وہ صرف ظاہری روشنی میں دیکھتا ہے، خارجی روشنی میں دیکھتا ہے، آپ باطنی روشنی کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کی بھی نظر وہی ہے جو دوسرے لوگوں کی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. جب یہ دو نور باہم جمع ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نور ماحول کو جگمگاتا ہے، آس پاس کو روشن کرتا ہے. آس پاس کو روشن کرنے کے لیے کیا شرط؟ اب ذرا نکل آئے اس سحر سے، وہ لالٹین سے، دیے سے، سورج سے، ان روشنیوں سے نکل آئے انسان، ہیومن بینگ کے اوپر آ جائیں، ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان پہ جو ڈفرنٹ ہے اس روشنی سے. ٹھیک؟ انسان کا نور کہاں سے آتا ہے؟ انسان کا نور کس چیز میں ہوتا ہے؟ میک اپ میں. جی ہاں، اسی لیے تو اس کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، سوپ سے لے کر، فیشل سے لے کر، اسکرب سے لے کر، ماسک سے لے کر، فاؤنڈیشن کریمز اور بہت ساری اور مجھے نام نہیں آتے، میں بہت ہی جاہل ہوں اس معاملے میں، یہ تھوڑے سے نام آتے ہیں سن کے. ان سب چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں پر نور بننے کے لیے کہ نہیں لیتے؟ جتنا زیادہ میک اپ پر ہماری قوم کا خرچ ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کی عورتوں کا خاص طور، اتنا شاید کسی اور چیز پر نہ ہوتا. اتنا ہم کتابوں پہ خرچ نہیں کرتے، اتنا ہم دین سیکھنے کے لیے خرچ نہیں کرتے. یہ کرتے. ایک لپسٹک کتنے کی آتی ہے؟ 25 کی. کتنے کی؟ 150 کی. صحیح قیمت بتائیے. اچھی والی 500. اور چلیے جو خراب والی ہے وہ 40. چلیے ٹھیک ہے، اوکے. ہم نے آج تک کتنے 40 ایک اچھی کتاب اور ایک اچھی کیسٹ کے لیے خرچ کیا ہے؟ علم کے لیے کتنے 40، کتنے 500 نہیں کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ بات جم کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھی شخصیت کے لیے اچھا میک اپ ضروری ہے، اور نور اس سے پھوٹتا ہے. جبکہ بندہ مومن کا نور کہاں ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت میں ہوتا ہے. اس کے اندر قرآن ایک میگنیٹ پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا نور اس کے گرد ہوتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے، اور اسی روشنی کے ساتھ لوگ اس کو پہچانتے ہیں. وہ پوری محفل میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص ڈفرنٹ ہے. اس لیے کہ جب باطن روشن ہوتا ہے نا تو اس باطن کی روشنی ظاہر پہ ایسے آتی ہے کہ جو آپ کو ناقابل تسخیر بنا دیتی. کیا وجہ ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچتے تھے، آج ہماری طرف کوئی بھی نہیں کھنچتا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب کینڈل جلائی جاتی ہے تو اس پر پروانے آتے ہیں، جب نور جلتا ہے اس پر پروانے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ برسات کے موسم میں خاص طور پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی تھا. کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار تھے؟ آپ جتنے بھی مالدار ہوں، کتنے لوگ آپ پہ جان دینے کو تیار ہیں آپ کی خاطر مرنے کو؟ نہیں، سچی محبت نہیں کرتے. مال کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جس دن آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے وہ سب بھاگ جائیں گے. تو جب تک ذاتی فائدوں کے لیے ہم کام کریں گے یہ نہیں ہوگا، وہ نور نہیں پیدا ہوگا، وہ میگنیٹ نہیں لگے گا، اندر کشش نہیں آئے گی. آج کیا وجہ؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آج کے ریلیجس طبقے کی طرف لوگ کیوں نہیں کھنچتے؟ لوگ ان سے بھاگتے ہیں. نیگیٹو ری ایکشن، جیسے وہ دو میگنیٹس کو اگر دوسری طرف سے ملایا جائے نا، نیگیٹو شاید ملاتے ہیں، ریپیل کرتا ہے وہ. کیا وجہ ہے کہ ہم سے تو لوگ ریپیل کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ سورت نور پر عمل کرنے سے نور آتا ہے. تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ چند ایک چیزیں اپنے ذہن میں ڈال کر یہاں سے نکلیں. آپ نے یہاں سے نکل کر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ سورۃ الفرقان
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بروج کس کی جمع ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ نمایاں چیز کو، ابری ہوئی چیز کو. برج کا ایک معنی قلعہ بھی ہے. کہاں ہے وہ برج آسمان میں؟ کس چیز کو برج کہیں گے آپ؟ ستارے یا ستاروں کے جھرمٹ؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات کیوں شروع کی؟ اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں برجوں کی بات. اس سے مراد وہ آپ کے سٹارز تو نہیں ہیں جو کیپریکارن اور سیجیٹیریس، کوئی قسمتوں کے حال معلوم کرنے کی چیزیں نہیں. وہ تو کہتے ہیں برجوں سے اپنی قسمت معلوم کریں. آپ نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کس پہ رہتے ہیں؟ زمین پہ رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ مثلاً زمین ہے، اس پہ ہم، ٹھیک. زمین کس میں ہے؟ سولر سسٹم ہے نا. یہ سن ہے، اس کے گرد کئی پلانٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر پہ آتی ہے نا زمین. یہ سن ہے. یہ کیا ہے؟ ارتھ. یہ کیا ہے؟ سولر سسٹم. ٹھیک. سولر سسٹم کس میں ہے؟ گیلیکسیز میں. فار ایگزامپل آپ کا سولر سسٹم یہاں ہو سکتا ہے گیلیکسی کے، یعنی نیوکلس سے بہت دور ہے، اس میں یہ زمین ہے. کچھ گیلیکسیز کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کلسٹر. شابش. گیلیکسی کا اور نام بھی ہے ایک، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملکی وے. پھر اس کے بعد مثلاً یہ یونیورس. ٹھیک. یہ تو ایسے ایک ہلکا سا نقشہ ہے. آپ کو پتا ہم کتنے چکر کھا رہے ہیں؟ نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کتنے چکروں میں ہیں. پہلے زمین چکر کھا رہی ہے، گھومتی ہے نا. زمین کی دوہری موومنٹ ہے، ایک ایکسس پہ اور ایک آربٹ میں، فرسبی کی طرح دوہری موومنٹ. پھر یہ سولر سسٹم ہے نا، تو جو سولر سسٹم ہے نا، یہ سارے کا سارا اپنی گلیکسی کے نیوکلس پہ گھوم رہا ہے. ان سب کو لے کے، گھومتی زمین کو لے کے سورج اپنے ساروں کے ساتھ پھر اس میں گھوم رہے، اور وہ گلیکسی اور گلیکسیوں کے ساتھ مل کے پھر گھوم رہی ہے. ٹھیک. اور پھر وہ اوپر جا کے تو پتہ ہی نہیں اس سے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہم کہاں ہیں؟ ارتھ کے بھی کہاں. اپنی حیثیت پہچانی ہم نے؟ کتنی چھوٹی چیز ہے. تکبر کی جگہ ہے کوئی بڑے بننے کی؟ کیا شان ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں. ارتھ بھی کتنی بڑی ہے نا، اس کے اوپر اتنے ملک ہیں، ان ملکوں میں شہر ہیں، شہروں میں علاقے، علاقوں میں پھر ہم کہیں جا کے ٹائنی سے بھی ٹائنیسٹ تھنگ ہے، چھوٹی سی. یہ سب جو ہے نا، یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں. ان سب کی ایک موومنٹ ہے، اور سب کی موومنٹ اینٹی کلاک وائز. جیسے طواف ہوتا ہے نا، گھڑی ادھر کو چلتی ہے نا، اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، ادھر کو چلتی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن. نیچے سے لے کے ایک ایٹم ہوتا ہے نا، ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی موومنٹ. اس سے لے کر پوری یونیورس گھوم رہی ہے اور گھوم رہی ہے اور گھوم رہی ہے اور گھوم رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تیزی سے گردش کرنا. یہ سب گردش کرے، سب تسبیح کر رہے ہیں اپنی. ان کی ایک خاص آواز ہوتی ہے. سب ڈر رہے ہیں اپنے رب سے. تو جس انسان کو اپنی ہستی سمجھ آ جائے نا، میں بہت چھوٹی چیز ہوں، وہی بندہ بن سکتا ہے، وہی بندگی کا حق ادا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا تبارک. تبارک بہت بڑا، بہت بابرکت. تبارک الذی، وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں کئی برج بنائے، نمایاں چیزیں. اب نمایاں ان میں عام طور پر جو یہاں سے آپ کو نظر آتی ہیں وہ سولر سسٹم نہیں نظر آتا، کیونکہ ہم خود اس کے اندر ہیں. تو اس سسٹم سے جو چیز نظر آتی ہے نا، وہ گیلیکسی ہے. گیلیکسی ایسے لگتا ہے جیسے قلعے کی شکل میں گول دائرے. قلعے کی دیوار ہوتی ہے نا، جیسے گول سا بنا ہوتا ہے. سپر کلسٹر بھی دور ہو جاتا ہے، پھر گیلیکسیز نظر آتی ہیں، ملکی ویز. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسے کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں ہم کو بٹھا کے کہا دیکھو ذرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا، ہاں کدھر جا رہی ہے؟ بولے ہاں کہاں جا رہی؟ بروج. ان بروج کے اندر بنائے. سراجن، سراج کس کو کہتے ہیں؟ سورج. وقمرن، اور چاند. منیرا، روشن. تو یہ جو سورج ہے ہمارا، یہ اصل میں کس میں ہے؟ گیلیکسی کے اندر ہوتا ہے نا. سولر سسٹم کس کے اندر ہے؟ گیلیکسی.
پھر جو اوپر سپر کلسٹرز ہیں اور پھر اوپر اور چیزیں یونیورس کے اندر ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے بڑے سورج ہیں. وہ شکر ہے ہم کو نظر نہیں آتے, نہیں تو ہم جی نہ سکتے. ہمارے لیے اتنا اچھا سا بس ایک سورج رکھا سامنے کہ اتنی ہمیں ضرورت ہے اس کی ہیٹ کی, اور ایک مناسب فاصلے پہ رکھا, اور قمرن چاند رکھا. کتنا خوبصورت امتزاج ہے نا, کہ دن کو روشنی چاہیے, رات کو ٹھنڈک چاہیے, ٹھنڈی روشنی چاہیے, زیرو کا بلب چاہیے. اسی حساب سے رکھا. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ. اور پھر اس کا احسان دیکھو کہ اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. خلفہ کہتے ہیں, خلف پیچھے کو کہتے ہیں نا, تو خلفہ ہوتا ہے جانشین یعنی خلیفہ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. دن جاتا ہے رات آ جاتی, دن جاتا ہے رات آتی, دن جاتا ہے رات آتی, روشن اندھیرا, روشنی اندھیرا, روشنی اندھیرا. آپ کو پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے جب سورج کے سامنے زمین آتی ہے روشن ہو جاتی, پھر دوسری طرف اندھیرا ہو جاتا. فرمایا کہ لمن ارادہ, یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے. کس چیز کا؟ ان یذکر, جو نصیحت پکڑ. جو شخص نصیحت پکڑنا چاہتا ہو اس کے لیے, ہوش میں آنا چاہتا ہو, بندہ بننا چاہتا ہو. او ارادہ شکورا, یا شکر گزار بننا چاہے. اگر واقعی ہم شکر گزار بننا چاہیں نا, تو یہ نشانیاں کہ ہم کہاں اور وہ سب کچھ کہاں, اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا, تو فوراً بندہ جھک جاتا ہے, بندہ بن جاتا ہے اگر اس کے اندر گہرا احساس ہو. وعباد الرحمن, یہ ہے عباد الرحمن جو عبد بنے. ان کی پہلی خصوصیت کیا کہ وہ عبد ہیں, بندے ہیں, بندگی ہے ان کے اندر. اکڑ نہیں, تکبر نہیں, کسی چیز میں کیوں اور نہ نہیں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن. آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے کون ہے, اپنی اپنی جگہ پہ کنٹرول میں رکھے ہوئے کون ہے؟ رحمان. اس کا رحم ہے. ورنہ تو کیا ہو, ایک گلیکسی دوسرے سے جا ٹکر مارے اور اس کے اندر کی ہر چیز اس کو جا چھوئے اور ٹوٹ پھوٹ کے تباہی آ جائے, وہ کہ کسی کے سنبھالے نہ سنبھلے. ایک گلاس ٹوٹ جائے نا, کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا شیشہ سمیٹنا. تو اگر یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے تو کیا بنے؟ ہماری کوئی حیثیت, ہستی, طاقت, قوت ہے جس کو سنبھالے؟ عباد الرحمن, رحمان کے بندے. کون ہوتے ہیں؟ ان کی پرسنالٹی کی پہلی علامت نمبر 1, الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, ہونا, باوقار انداز میں چلتے ہیں, تکبر سے پاؤں مارتے ہوئے, ڈینگے مارتے ہوئے, اور ایسے نہیں چلتے کہ ہم جو چیز رستے میں آئے گی اس کو بس توڑ پھوڑ دیں گے. بندے تو سبھی ہیں نا اللہ کے. یہ میں اس کی بہت لفظی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں تفسیر کرنا نہیں مقصود اس وقت میرے سامنے. اس وقت میرا مقصد ہے کہ آپ کے سامنے کیا رکھوں, کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے بنانا ہے, یہاں سے نکل کر کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے. تو نمبر 1 بندگی, کہ ہم بندے ہیں, بہت چھوٹی چیز ہے. تکبر کی نفی. کوئی نعمت جو اللہ آپ کو دے بس اس کو اللہ کا احسان سمجھنا ہے. اگر آپ کے اندر تکبر کا شائبہ بھی ہوا نا, آپ دین کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گے. یاد رکھیے, آپ کے ہاتھ سے خیر نہیں پھوٹے گی چاہے آپ کتنے ہی علامہ ہو. الذین یمشون علی الارض ہونا. اچھا, جو چال ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ آپ میں سے 2-3 لوگ ذرا چل کے دکھائیں گے یہاں سے یہاں تک. کوئی والنٹیئر کرے گا؟ اب تو ڈر کے مارے کوئی نہیں چلے گا. چلے, یہاں دیوار سے لے کے اپنی جگہ تک چل کے جائیں, نارمل چال چلے, کانشیس نہیں ہونا بالکل. شاباش. کوئی اور چل کے آئے. فرق ہے نا دونوں کی چال میں. دونوں ہی اچھی چالیں ہیں, دونوں ہی خوبصورت ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. تو ہونن سے مراد کسی ایک خاص قسم کی چال نہیں ہے, اس سے مراد عاجزی کی چال. اور عاجزی سے مراد مریل مسکین نہیں, جاندار لیکن باوقار, گریس کے ساتھ, جس میں گریس.
کوئی آپ کو آتا دیکھے تو خوش ہو جائے، نہ کہ بلا آ گئی. کئی لوگ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں، کئی ٹخ ٹخ کر کے چلتے ہیں، کئی دڑ دڑ دروازے بند کرتے ہیں، اٹھا اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. تو یہ چیز بہت نقصان دہ ہے. یمشون علی الارض ہونا. اچھا، یہ آرٹیفیشلی نہیں آپ پیدا کر سکتے اپنے اندر. اگر آپ کا اندر خوبصورت نہیں، چال میں خوبصورتی نہیں آ سکتی. بندگی کا احساس دل میں رہے گا نا کہ ہم چیز کیا ہیں، چال خود ہی سیدھی ہو جائے گی. یمشون علی الارض ہونا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر کام کے لیے چلنا پڑتا ہے، کہیں 2 قدم، کہیں 4 قدم، کہیں 10 قدم. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو بریک ہو گئی ہے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ چلیں گے نا. اگر کہوں چھٹی ہو گئی ہے، چلیں گے نا. چال ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر وقت اس سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا ہے، which means کہ ساری زندگی کا ایکشن ہے، سارے عمل کی بنیاد چال پر ہے. یمشون علی الارض ہونا. اچھا، مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے کام عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے، ہونا، نرمی سے، آرام آرام سے. یہ نہیں کہ پین اٹھایا تو کہا ایسے نہیں چیزیں پھینکتے. دس از روڈ. کبھی ایسے نہیں کرنا. پین کیسے رکھتے ہیں، کتاب کیسے بند کرتے، کیسے کھولتے، صفحے کیسے پلٹتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے جو یہ کر رہا ہو کیسے کھولیں گے، بند کیسے کریں گے. ایکچولی یہ جو چال کا لفظ ہے نا، اٹ ڈزنٹ مین کہ بس وہ ایسے چلتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی کور ہو جاتی ہے اس میں. موومنٹس. چال مین موومنٹس. چال تو سمبل ہے لیکن چال مین موومنٹ. اچھا، کیسے؟ بعض اوقات پڑھاتے درس دے رہے، اس سے کس پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے؟ ایسی پرسنالٹی سے کون محبت کر سکتا ہے؟ آپ کو پسند آئیں گے ایسے لوگ؟ کبھی نہیں. آج یہ سٹائل کن سپیکرز کا ہے، یا پولیٹیشنز کا ہے، یا ریلیجس اسکالرز کا ہے؟ آپ کو اس سے بچنا ہے. کام اینڈ کوائٹ، پیسفلی، ریلیکسڈ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، چلتے جانا ہے. آپ دیکھیں ہر روز ستاروں کو اگر رات کے ایک مختلف اوقات میں دیکھیں تو ان کی جگہ کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ پلیسز پہ ہوتے ہیں نا. رات کی ابتدا میں دیکھیں وہ ایک ساتھ ستاروں کا جرمٹ ہوتا ہے نا، 3 ایک لائن میں ہوتے ہیں اور اس طرح کر کے، معلوم نہیں سریا کے کیا بولتے ہیں ان کو. شام کے شروع میں آپ دیکھیں ایک جگہ ہوگا، مڈ نائٹ دیکھیں دوسری جگہ، تہجد کے قریب دیکھیں بالکل غروب ہو چکا ہوگا یا جا رہا ہوگا. انہوں نے اتنے بڑے آسمان کا سفر ایک رات میں طے کر لیا، لیکن دھیمی دھیمی چال چلتے چلتے، کوئی شور نہیں کیا. انہوں نے بہت اچھی اگزامپل دی. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اوپر دکھایا ہم کو، وہاں سے سبق لو. اچھا، بعض اوقات کسی کا فون آتا ہے، آپ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، کیسے ری ایکشن کریں گے؟ آپ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، فون آ گیا کسی کا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ دل چاہ رہے کہ ان دوستوں سے بات کریں نا جن کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے، یا کسی ایسے شخص کا فون آ گیا کہ جو آپ کو پسند نہیں، یا کسی ایسے کا آ گیا جو آپ کو بہت پسند ہے. اب کیا کریں گے؟ آپ کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ یا یہ کہ ناک منہ چڑھانا. اگر وہ آپ کو دیکھ لے اس حالت میں اور پھر آپ اس کو بیٹھ کے درس دیں گی نا بیٹھ کے اس کو، اور وہ آپ کا درس سنے گا اس شکل سے. ہم بعض اوقات انکانشیسلی کیا کرتے ہیں؟ کیا مصیبت ہے. اور بعض اوقات بچے کہتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کہہ دو گھر پہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ دیتے وقت صرف انگشت سے اشارہ کرتے تھے، ایک انگلی یوز کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے تقریریں نہیں کرتے تھے جیسے کہ آج کل کا سٹائل ہے. تو ہمارے لیے بہترین اگزامپل جو ہے لائف میں موومنٹس کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور سنت کا کتنے فیصد حصہ ایکشنز پر ہے؟ 70%. جی ہاں، موومنٹس. اچھا، آپ درس دے رہے ہیں، اتنے میں بارش شروع ہو گئی، کیا کریں گے آپ؟ شور مچا دیں گے، اوئے ہوئے ہوئے دیکھو بارش شروع ہو گئی ہے، اندر آ جاؤ. کیا کریں گے؟ پبلک کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے، ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے آپ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پچھلے دنوں میں سورۃ نور ہی پڑھا رہی تھی، تو ایسے ہی پڑھاتے ہوئے مجھے ایک خبر ملی اور میں پڑھاتی رہی. میرا نہیں خیال کہ میرے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو پتا چلا ہو کہ کیا ہوا. اچھی سے اچھی خبر، بری سے بری خبر. ایسے موقعوں پہ خود کو کنٹرول کرنا ہے.
صبر اسی کا نام ہوتا ہے. عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں نا، اور جو غیر معمولی مواقع ہوتے ہیں وہی انسان کے پرکھنے کے ہوتے ہیں. لوگ یہیں سے جج کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہے ہم، غصہ بھی آتا ہے، رونا بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ہنستے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز اعتدال میں. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے انسان ہو جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن اس سے پھر سبق سیکھ کے اگلی دفعہ کے لیے پھر وعدہ کرنا ہے آئندہ نہیں ایسے کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اچھا، چال میں آپ کا ڈریس بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ ایک چادر پہن کے نکلے ہیں نا بازار میں چلنے کے لیے، اور وہ آپ کو سنبھالنی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ سارا وقت چادر ہی سنبھالتے رہیں گے. چونکہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ایک شخص جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی پرسنالٹی خاص طور پر کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ہم سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے، ہمارے راستے کی رکاوٹ بن گئے ہیں مثلا. تو اس وقت ہم کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے. کہیں ہماری تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم سبب بن گئے ہوں اس چیز کا. ہماری پرسنالٹی میں تو کوئی ایسی خامیاں نہیں جو دوسروں کو اسلام سے متنفر کر رہی ہے. اچھا، مثلا آپ لوگ حجاب لیتے ہیں، آپ حجاب پہنے ہوئے ہیں، آپ مردوں کے کراؤڈ میں گزر رہے ہیں، کیسے گزریں گے؟ دیکھیں گے ادھر اور چلیں گے ادھر. کبھی اس سے ٹکر ہوئی، کبھی اس سے ہوئی، ایسے ہی نا. دور کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ ایک حجاب والی چلتی آ رہی ہے اور ابھی اس نے ٹکر ماری ہے اس کو. ہو گئی تبلیغ، ہو گئی نا. کیا تبلیغ ہوئی؟ حجاب بدنام ہو جائے گا. اچھا، پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں، جیسے خاص طور پر آپ لوگوں کا سٹائل ہے نا، یہ جو سکارف پہنتے ہیں آپ لوگ، اس کا ایک پلو لگا لیتے ہیں، یہاں لگا لیتے ہیں نا، اور برقع ہوتا ہے ٹائٹ. آدھی بریسٹ جو ہے نا ایک سائیڈ کی پوری طرح نمایاں ہوتی ہے. چلے جا رہے ہیں سینہ تان کے، منہ ڈھانپا ہوا ہے، بی بی بنے ہوئے. کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. اس سے کیا امپریشن پڑتا ہے جب آپ ایسا گاؤن پہنتے ہیں؟ جب آپ فٹنگ والا، اوپر سے فٹنگ والا زیادہ ہوتا ہے نا، فٹنگ والا گاؤن پہنتے ہیں تو کیا امپریشن پڑتا ہے. یہ چونکہ چال کے ساتھ ڈریس بھی آ جاتا ہے نا، اس لیے میں اس پہ بات کر رہی ہوں. اسی لیے اپنا یہ جو گاؤن ہے نا، اس کے یہ حصہ جو ہے نا سی رکھا ہے تاکہ اگر ہوا بھی چلے تو یہ میرا گلا اندر سے نہ ننگا ہو، پکی پکی بات ہو جائے. اور اس کو اوپر سے الگ لگایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا جسم بھاری ہے. اگر میں اس کو اٹھا کے لگاؤں گی تو کبھی کہیں سے لگاؤں گی، کبھی کہیں سے لگاؤں گی، اور لازماً ننگی ہوں گی. یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی کہ خواہ مخواہ میں ایک امپریشن یہ دے دیا گیا کہ الہدا میں ماڈرن اسلام پڑھایا جاتا ہے، اور ماڈرن اسلام سے مراد یہ ہے ادھورا پردہ کرو، جس میں بال بھی دکھ رہے ہوں، اور جس میں ٹائٹ گاؤنز ہوں، اور جس میں فگرز بھی نمایاں ہوں. تو ہمیں کانشیسلی اپنے ڈریس کا خیال رکھنا ہے. میں اسی لیے اس کے نیچے یہ کپڑا پہنتی ہوں تاکہ میرے بال جو ہیں وہ پکڑے رہیں، ورنہ اکثر لوگ بار بار بالوں کو اندر ٹک ان کرتے رہتے ہیں. کبھی ادھر سے لٹ نکلی ہوئی ہے، کبھی ادھر سے نکلی ہوئی ہے. مقصد یہ ہے کہ زینت چھپی ہوئی ہو، زینت نہ پہچانی جائے، زینت نہ دکھے. سی تھرو گاؤنز پہنتے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ایسی سب چیزوں سے آپ کچھ بھی نہ کسی کو کہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے جتنے غلط کام کریں گے سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال میں ساتھ ساتھ لکھا جائے گا. تو ہم آیت پہ آتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی لائٹ وے میں، نرم انداز میں، میل ملاپ میں. یہ نہیں کہ مسافہ کرو تو ہاتھ ہی توڑ دو اس کا، اس میں بھی ہونن. اچھا، ہونن کا لفظ جو ہے نا وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، شاید آپ نے سنی ہو، احبب حبیبک ہونم ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك هونم ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. پڑھی تھی آپ؟ یہ میں نے چوتھے پارے میں شاید کوٹ کی ہوئی ہے، جس پہ ڈسکشن بھی کی ہوئی ہے. بہرحال تو یہ حدیث میں نے الگ سے لکھوا کے رکھی ہوئی ہے. اپنے دوست کو اعتدال سے چاہو، ہو سکتا ہے ایک دن تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن کو اعتدال سے دشمنی کرو، ہو سکتا ہے ایک دن تمہارا دوست بن جائے. تو اس شدید دشمنی میں ہر وقت شرمندہ رہو، کیونکہ ہم نے معاشرے میں اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنانا ہے نا.
اگر ہم ان کے ساتھ ایسے کیے اور کسی وقت وہ ہمارے دوست بنے تو بننے سے کترائیں، اور بن جائیں تو ہم ہر وقت شرمندہ ہی نہیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی، یعنی نہ دشمنی میں حد سے بڑھنا ہے، نہ دوستی میں حد سے بڑھنا ہے، نہ غم میں حد سے بڑھنا ہے، نہ خوشی میں حد سے بڑھنا ہے. آپ پہ سے باہر نہیں ہونا، حدیں نہیں توڑنی. ہونن 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 ہونن. مومن کی پرسنالٹی کا اہم فیچر کیا ہے؟ ہونن، جو معاملے میں آسان ہے. یعنی جس سے آپ معاملہ کریں نا تو اس سے معاملہ کرنا آسان ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی سے بات کرنا ہو نا تو آپ کہتے ہیں اس نے تو ماننے نہیں، چھوڑو بات ہی نہیں کرتے. ہوتے ہیں کئی ایسے لوگ، آپ ان کو سیدھی بات بھی کریں تو الٹے پڑتے ہیں، الٹا معنی نکالیں گے اس کا، بالکل نیگیٹو سائڈ پہ لے جائیں گے. ایسا نہیں بننا. دوسرے کی بات سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرنی کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے یہ. ٹھیک ہے. حینن لینن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب بولنے کی بات آ گئی. پہلے کیا تھی؟ سائلنٹ موومنٹ، اٹھنا بیٹھنا، چال پہننا اوڑھنا سب کچھ. اب کیا ہے؟ بول پڑا ہے. بولنے میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر مخلوق جو ہے نا وہ اسی کے اندر آتی ہے، جاہلون کے. جاہل کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو. جاہل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس نور الہی نہ ہو. ایک کرائٹیریا رکھ لے. جاہلون کون ہے؟ جہل ضد ہے علم کی. جاہلون وہ جن کے پاس قرآن کا، دین کا علم نہیں، یا قرآن اور سنت کا صحیح علم نہیں، یا علم برائے عمل نہیں. علم صرف رٹنے کا نام نہیں ہوتا کہ آپ نے رٹ لیا اور بس ختم. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. سلام یہ نہیں کہتے السلام علیکم بس جا رہا ہوں میں خدا حافظ، نہیں. پیسفلی آرام سے ایک طرف ہو جاتے. بحث نہیں کرتے، کسی سے بحث نہیں کرنی. جو آپ کا نقطہ نظر نہیں پہچانتا، نہیں آپ کو سمجھتا، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا یا مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اس سے کیا نہیں کرنا؟ بحث نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بس صرف مسکرا دینا. کوئی آ کے ایک تانا دے گا، دوسرا دے گا، یہ تم کو کیا ہو گیا، تم ملوانی بن گئی ہے، تم کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہنس دینا. ان سب باتوں کو انجوائے کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا آگے سے جواب میں. ان کو پتا نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پتھر کھا کے کیا کہا تھا، یہ جانتے نہیں، ان کو پتا نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ بھی تو کیسے تھے، لو میں ابھی تو بتا رہا ہوں ان کو، یہ ایسے یہ مستی کر رہے ہیں، ان کو بتا دیا میں نے کہ اللہ ایک ہے. اب تو ان کو پتا چل ہی گیا، یہ تو بتایا ہی تھا نا آپ نے. لیکن پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ یہ جانتے نہیں، ان کو نہیں پتا. کوئی مذاق اڑائے تو کیا، پتھر بھی مارے تو انسان معاف کرنے کے قابل ہو. یہ جانتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات کوئی آپ کو، آپ کے کسی دوست کو، آپ کے استاد کو، آپ کے ادارے کو برا بھلا کہے گا آپ کے سامنے بیٹھ کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے جواب میں؟ لڑائی، اینٹ کا جواب پتھر. یہی سوچنا ان کو پتا نہیں، یہ نہیں جانتے، ان کو پتا ہی نہیں، ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں. ان کو پتا چل جائے یہ کبھی ایسے نہ کہے. ایک اور بات بھی، کسی مجلس میں کسی سے تو تکرار ہو بھی جائے، لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے، جب اٹھ کے جانے لگے تو جا کے السلام علیکم کر کے جائیں خوشی سے. کیونکہ اس طرح وہ جو نفرت ہے نا ان کے دل میں آپ کی، وہ دھل جائے گی. صرف سلام کرنے سے دھل جائے گی. سلام میں پہل کریں، اور پھر وہ کہیں اور نظر آ جائے تو وہاں بھی جا کے پہلے السلام علیکم کر. کم بحث کریں گے. پھر آپ نے بھی، مجھے امید ہے، دل سے ہی کیا ہوگا، صرف اوپر سے خوشامد نہیں کی ہوگی. کیونکہ ایک مومن تو ہوتا ہی سراسر خیر خائی ہے. اچھا ڈاکٹر کسی کی بیماری دیکھ کے اس پہ ہنسنے لگتا ہے، ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا، نفرت کرتا ہے اس سے. کیا کرتا ہے؟ رحم دلی سے علاج. تو جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی یہی کام ہے، کسی کی غلطی دیکھ کر، کسی کی جہالت دیکھ کر، کسی کی برائی دیکھ کر یہ نہیں کرنا کہ ان سے نفرت یا ان سے ہنسنا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی برا کریں. کیا کرنا ہے؟ خیر خائی.
رحم دلی، ہمدردی اور ان کے زخموں پہ مرہم۔ آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں بہت سی خواتین میل گائناکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں، پتا ہے آپ کو یہ بات؟ یعنی بچہ کی پیدائش کے لیے مرد ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں۔ یہ ٹرینڈ بہت زور پکڑ رہا ہے، یہ بد اخلاقی نہیں بلکہ کتنے بڑے غلط کام کی ابتدا ہو گئی۔ کرسچن مشنریز کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کائنڈ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہو، الجھنا نہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ریزن ہے، اور دل میں نہیں رکھنا۔ یعنی انسان کسی کو سلام اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں کچھ نہ ہو، ورنہ نہیں کر سکتا۔ سلام محبت کی علامت ہے نا۔ تیسری چیز، پہلے تھا موومنٹ، دوسرا ہے اسپیچ، تیسرا ہے سجدہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ تبلیغ کے راستے میں جب کوئی مشکل پیش آئے تو کس سے شیئر کرتے ہیں؟ اللہ تعالی سے۔ نفل پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نفل حاجت پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مدد نہ ہو کوئی انسان نہیں ہمیں مدد کر سکتا۔ چوتھی چیز ہے دعا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اتنے اچھے کام کر کے بھی ڈرتے ہیں، کس سے؟ دوزخ کی آگ سے۔ میرا گلا خراب ہے نا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اینٹ سے بھاپ لیں۔ اینٹ نہیں ہوتی، اینٹ پتھر، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹ کو 3-4 آورز کے لیے چولہے پر رکھ دیں۔ It becomes red hot, just like انگارا۔ Not very very red, but بہت ہاٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو ایک کسی برتن میں رکھ کے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اوپر سے کور کر لیں، تو بہت دیر تک اس سے بھاپ نکلتی ہے جو عام طور پہ پانی سے نہیں نکلتی اتنی دیر تک۔ تو رات میں لے رہی تھی، جب میں اس کو لے رہی تھی تو مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ وہاں بھی انگارے پتھر کے ہوں گے نا، وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ وہ ہر چیز سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے کہ ہم اس پہ کافی دیر پانی ڈالتے رہے اور اس کی بھاپ لیتے رہے، اور اینڈ میں بھی پانی پڑنے کے باوجود بھی وہ گرم تھی، سخت گرم۔ یعنی جب اس کی بھاپ ختم ہو گئی تو جب بھی اس کو اس طرح نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اٹ واز سو ہاٹ۔ میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر کا کوئلہ۔ اور ہم چیز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ذرا دیکھیں نا سامنے کہاں پڑے ہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ رحمان کے بندے سارے کام کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں اللہ دوزخ میں نہیں پھینکنا، دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اگلی چیز مال خرچ کرنا۔ مال کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کو اپنی موومنٹ میں بات کے بعد، اللہ سے تعلق، دعا کے بعد مال کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر ہے لیکن آپ پیسوں کو صحیح طرح نہیں استعمال کرتے، پھر کیا ہوگا؟ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اعتدال کے ساتھ، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ اپنی آمدنی سے بڑھ کے خرچ کرنا، قرضے لے لے کے اڑانا۔ جو شخص قرضوں کے بوجھ تلے جکڑا ہوا ہو محض اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کیا اس کے پاس وقت ہوگا کہ دین کا کام کرے؟ بات میں ہی کری تھی اسراف کی اور قرض لینے کی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تو جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے جس میں قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ سے ہی کہتی ہوں پلیز قرض نہیں لینا، ہم روکھی سوکھی میں گزارا کریں، آپ قرض نہیں لیں گے۔ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بالکل ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہتی کہ میں یہ فکر کرتی رہوں، غم کھاتی رہوں کہ ہمارے اوپر قرض ہے اور میں دین کا کام نہ کر سکوں۔ ہم اپنا لائف سٹائل
سمپل رکھیں گے لیکن قرضہ نہیں لیں گے. بعض اوقات انسان محض اچھے کپڑے، اچھے زیور، اچھے گھر کی تمنا میں اپنی آمدنی سے بڑھ کے خرچ کرتا جاتا ہے اور پھر قرضے میں جکڑ جاتا ہے، وہ ادا نہیں ہوتا، پھر غم کھائے رکھتا ہے، پھر جو وقت دین کی طرف لگنا وہ صرف اس سوچ میں لگتا ہے کہ پیسے اور کہاں سے کمائیں، کچھ نہیں ہو پاتا. اور اسراف کیا ہوتا ہے؟ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا اور جائز کی طرف دھیان نہ دینا. جائز میں بھی حد سے بڑھ کے خرچ کرنا. بخل کیا ہوتا ہے؟ جائز کاموں میں خرچ نہ کرنا، ناجائز کاموں میں خوب اڑانا. جن کی کفالت ذمے ہے ان کا حق نہ دینا، جیسے بیوی بچوں کو نہ دینا، باہر دیتے رہنا. جو شخص اپنے فائنینشل ایشوز میں اعتدال اختیار کرتا ہے وہ دین کے کام کے لیے زیادہ ریلیکس ہو کے کام کرتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، بس صرف اللہ پہ کرتے ہیں. کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جو اللہ نے حرام کیا، اور زنا نہیں کرتے. زنا کرنا تو دور کی بات، کسی اس رستے پہ بھی نہیں چلتے جو زنا کے قریب لے جائے. مسلمان لڑکی اپنی عزت، آبرو، اپنی نگاہ، اپنے کان، ہر چیز بچا کے رکھتی ہے کہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے تو اللہ کی نظر ہوتی ہے نا. اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، برقع تو پہن لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کہکے لگائیں گے آدمیوں سے باتیں کرتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ یعنی خاص طور پر غیر محرموں سے بات کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونے دینا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. ہاں پچھلی زندگی میں کچھ ہو گیا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے، دین سے پہلے، اب کیا کرو؟ توبہ اور ایمان کی تجدید اور اچھے اچھے کام، تو اللہ تعالیٰ پچھلی ساری برائیوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. بعض اوقات لوگ پچھلی زندگی کے تانے دیتے ہیں، تم تو ایسی تھی، اب تم کیا کرنے جا رہی ہو، کرتے ہیں نا اسے، اس کی فکر نہیں کرنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں گئے، کیا کہا تھا لوگوں نے ان کو؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. تمہیں یاد ہے تم نے قتل کیا تھا، اپنا کرتوت یاد ہے؟ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے نہیں میں نے نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہاں مجھے پتہ نہیں تھا، لا علمی کا دور تھا، ہو گیا بس، ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی بس ہو گئی. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹ نہیں دیکھتے. زور کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے قصے، خرافات، رومانس، ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے کہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے گھنٹے گزار دیں یا فلمیں دیکھتے رہیں. لا یشہدون الزور. ہماری اخباروں میں، ہمارے رسالوں، ٹیلی ویژن، خبروں میں کیا ہر چیز سچی ہوتی ہے؟ ہر چیز سچی ہوتی ہے؟ بہت سی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں. بعض چیزوں کا پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں. جتنے ڈرامے آتے ہیں یہ سب صحیح ہوتے ہیں، سچی کہانی ہوتی. وہ جو نظر آتے ہیں لوگ آپ کو وہ بالکل سچ ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کے گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں. دین کا کام کس وقت ہوگا؟ پھر تو یہی کہیں گے ٹائم نہیں ملتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، کس طرح گزرتے ہیں؟ باوقار انداز میں. یہ کیوں کہا باوقار انداز میں؟ کیونکہ بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہتے توبہ 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 توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا کفر بک رہے ہیں، اور یہ اور وہ. بہت اچھے طریقے سے اس کے پاس سے ہٹتے ہیں، نہ تو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھونڈے طریقے سے الگ ہوتے ہیں. یعنی لغو نظر آ جائے تو اس پہ بھونڈا ریئیکشن نہیں کرتے. بعض اوقات لغو کہاں ہوتا ہے؟ دوستوں کی مجلس، لغو باتیں، گوسپ سے ادھر ادھر کی باتیں. تو اب وہ بلاتے ہیں کہ آؤ ہماری پارٹی پہ، تو آپ کہتے توبہ تم لوگ تو سب خرافات کرتے، میں نہیں آتی. ایسے کہیں گے. وَاهْجُرْهُمْ
حجرن جمیلا، خوبصورتی سے الگ ہونا ہے. گالیاں دیتے، سلواتے سناتے اور واویلا کرتے اور شور مچاتے، دیکھو ان لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. جب نصیحت کیے جاتے ہیں رب کی آیات سنا کر تو ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو، رب کی بات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. گھروں کی خوشحالی، گھروں میں آپس میں اتفاق، پیار، محبت. کیونکہ گھر کا اطمینان ہوگا تو باہر آپ کام کر سکیں گے. گھر میں یخ یخ ہو رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے باہر. اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کو سمجھا نہیں سکتا انسان، دعا کر سکتا ہے. اتنا کچھ کر کے ملے گا کیا؟ اگر نہیں کرو گے، کل ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری. لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں اس کو پکارو. فقد کذبتم، تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، تم منہ موڑ کے چلے گئے، اللہ کا عذاب پیچھے سے آگے چمٹ جائے گا. ایسا چمٹے گا کہ اترے گا نہیں، چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. اب جو چاہو کرو، بھاگتے ہو تو بھاگ جاؤ، وہ پیچھے آ کے پکڑے گا. دیکھیں گے یہ قتل، زنا، بخل، اسراف، یہ سب جذبات سے تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں، یعنی اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھتے ہیں. وہ جو ذرے جتنا ہے نا، اگر وہ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کر کے بامقصد چال اختیار کرے گا تو آخرت اسی کے لیے. نہیں کرے گا، پکڑا وہ بھی وہی. باقیوں کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا. ہم دوراہے پہ کھڑے ہیں، کر لو تو جزا کی طرف آ جاؤ، نہیں کرتے تو سزا پیچھے آ جائے گی. جو چاہو کرو. اب کل آپ کی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نئے آنے والوں سے بھی اور گزشتہ سال کے لوگوں سے بھی. اگلے سال جب یہ سیرمنی ہوگی تو کہیں پر بھی ہوں پوری کوشش کر کے آئیں، کیونکہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک دفعہ سب یادیں دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا آج ہم بزی ہیں، کیا کریں، نہیں جایا جاتا. چلو ایسے نہیں کرنا. یہ میری آخری نصیحت پلے باندھ کے جانی ہے کہ پھر بھی شکل دکھانی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.